لیں جی، بسم اللہ۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان میں جو چیزیں بیان ہوئی، اس میں سب سے پہلا سوال جو کہ یہ تھا کہ قرآن مجید کا آغاز سورہ بقرہ سے کیوں ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں میں نے بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم ترجمہ کریں گے، اور ترجمہ کرنے کے بعد جا کے میں بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو ان میں جو پوائنٹ بنیادی طور پر بتائے اور سمجھائے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز تو قرآن مجید ہے کیا، تو وہ بتا دیا گیا قرآن مجید کتاب ہے، اور کتاب کون سی کتاب ہے؟ آسمانی کتاب۔ آسمانی کتاب۔ آسمانی کتاب کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، تو بتا دیا گیا کہ کسی بھی طرح کے یا ہر طرح کے شک سے پاک کتاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، شک سے پاک کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کتاب ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ویری گڈ۔ پھر یہ بات آ گئی کہ شک سے پاک کتاب اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اب جی سر۔ یہ باتیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آ گیا ذکر کہ متقین کون ہے، تو متقین کا ذکر ہو گیا، متقین کی خصوصیات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد متقین کے بعد دوسرا طبقہ آ گیا کہ متقین کے مقابلے میں کون لوگ ہیں، تو جواب آ گیا کہ جی متقین کے مقابلے میں کفار ہیں۔ کافر۔ کافر۔ اچھا، اب متقین اور کافر یہ دونوں ہو گئے، تو ان دونوں کے درمیان ایک طبقہ ہے، اور وہ کون سا؟ منافق۔ منافق۔ تو منافقین کی خصوصیات اور ان کا مقام آ گیا۔ اب ان کے مقام کے بعد اب جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل کتاب، پھر کتاب کی حیثیت، کتاب کی اہمیت، کتاب کس مقصد کے لیے، کتاب کن کے لیے، کتاب ہے کیا، اور پھر کتاب میں کن چیزوں کا ذکر ہے۔ اب جن چیزوں کا ذکر ہے ان چیزوں میں سے سب سے پہلے قرآن مجید ذکر کرتا ہے انسانوں کی اقسام کا، کہ انسانوں کی اقسام کیا ہیں اور ان کی رویے کیا ہیں۔ تو قرآن مجید نے انسانوں کو تقسیم کیا 3 حصوں میں۔ 3 حصوں میں۔ ویری گڈ، کون کون سے؟ ایمان والے جو ایمان نہیں رکھتے، اور منافق۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ تو یہ 3 حصوں میں قرآن مجید نے تقسیم کیا انسانوں کو۔ اب تقسیم کرنے کے بعد قرآن مجید نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ ان میں سے صرف متقین ایک کے قسم کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے۔ باقی 2 کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اب پورا کا پورا قرآن مجید کن کے لیے ہے؟ ظاہری بات ہے انسانوں کے لیے۔ جب انسان کے لیے ہے تو یہاں سے قرآن مجید ذرا انسان پر گفتگو کرتے ہوئے انسان کے آغاز کی بات کرتا ہے۔ انسان کا آغاز کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کیوں ہوا، اور انسان ہے کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ اچھا، اب وہ ترجمہ اس کا ہم شروع کریں گے کہ انسان ہے کیا۔ اور اچھا جی، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اچھا، یہ انسان کے بارے میں سب سے پہلی بات آ گئی کہ انسان کون ہے؟ ایک رب ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اچھا، پیدا کس لیے کیا؟ وہ ساتھ ہی بات آ گئی عبادت کے لیے۔ ٹھیک ہے جی؟ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو کہ تم سے پہلے تھے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ ٹھیک ہے جی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے خلقکم،
تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ آ گیا ایک اور ذکر، یعنی خدا کا، پیدا کرنے والے کا۔ اب وہ پیدا کرنے والا کون ہے، یہاں سے اس کی تفصیل شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ کون ہے، الذی، وہ ذات ہے، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض فراشن، زمین کو بچھونا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا سر شور آ رہا ہے بہت زیادہ۔ شور آ رہا ہے؟ چلے میں بیٹے اس میں جی سر بہت شور آ رہا ہے۔ باقیوں کو کر دیتا ہوں میوٹ، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشن، کہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ بچھونا یعنی جس کے اوپر ہم لیٹتے ہیں، چلتے ہیں، فرش۔ والسماء بنان، اور آسمان کو بنایا چھت۔ وانزل من السماء، اور نازل کیا آسمان سے، مان پانی کو، اور پانی کیا ہے، یعنی کہ بارش۔ اب تین چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلی بات، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور پھر تیسری چیز بارش برسائی۔ اب بارش کس لیے بتائی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالا اس کے ساتھ پھل اور رزق تمہارے لیے۔ یعنی یہ جو پانی برسایا اس کا کیا مقصد ہے، تاکہ ہمارے لیے پھل اور رزق نکالے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو بس نہ پکارو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جاننے والے ہو۔ اب یہ ساری خصوصیات بتائیں، اور خصوصیات بتا کے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہے جی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو شک میں۔ اچھا، اب قرآن مجید کے بارے میں دعویٰ کیا تھا اللہ رب العزت نے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب کسی بھی طرح کے یا ہر طرح کے شک سے پاک ہے۔ اب ساتھ ہی کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم فی ریبٍ، کسی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فاتوا بصورت من مثلہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو کیا کرو، فاتوا بصورت من مثلہ، تو پھر تم لے کے آؤ کوئی ایک صورت اس کی مثل۔ یعنی قرآن مجید میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں یا جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک قرآن مجید جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ وَادْعُوا، اور بلاؤ، یعنی مشرکین یا ان سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ بلا لاؤ، شہداءکم من دون اللہ، اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ۔ یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ کتاب اللہ نے نازل نہیں کی یا یہ کتاب جھوٹ ہے، تو ٹھیک ہے، تم اپنے گواہ لے کے آؤ، اللہ کے علاوہ کوئی گواہ لانے ہیں جو کہ تمہاری گواہی دیں اور یہ بتائیں کہ یہ سچ نہیں ہے، تو کوئی گواہ لے آؤ اللہ کے علاوہ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب وہی جو کتاب ہے، کتاب کی خصوصیت بیان کر دی گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس شک کے ساتھ ہی یہاں پر کیا کہا گیا کہ بھی اگر تمہیں کوئی شک ہے نا، تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس میں یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے یا یہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کی طرف سے نہیں آئی، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، یا اللہ کے علاوہ کوئی ایسے گواہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اب یہ ان کو وہ چیلنج کیا گیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے۔ اچھا، یہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پہلے ان کو سمجھایا گیا کہ اگر تم نہ لا سکو، یہ استفہامیہ انداز ہے، یا کہہ لیں کہ ذرا ہلکی لہجے میں نا پیار سے بات کرنے والی، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ساتھ انہیں کہہ دیا اور تم نہیں لا سکو گے۔ یہ ہوتا ہے ٹھوس طریقے سے، مضبوط انداز سے، پورا وہ دھڑلے کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا، وہ بات کرنا۔
تو ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے، فاتقوا النار اللاتی، تو پھر کیا ہے، پس تم ڈرو اس آگ سے، اللاتی وقودها الناس، جس کا ایندھن ہے لوگ، والحجارہ، اور پتھر۔ اچھا اب انہیں کہہ دیا کہ یہ جو تم الزام تراشی کرتے ہو نا، یا تو صورت لے کے آؤ اس کے مقابلے میں، یا گواہ لے کے آؤ اگر تم سچے ہو، اور تم نہیں لا سکو گے، اور ہرگز نہیں لا سکو گے۔ اگر ہرگز نہیں لا سکو گے تو کیا ہے، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہ ساری تفصیل یا ساری بات ان کو کہی جا رہی ہے، ان کو ڈائریکٹلی خطاب کیا جا رہا ہے، جو کہ کتاب میں شک کرتے ہیں یا کتاب کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی پر یا کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو ان کو دعوت دی گئی ہے، ان کو چیلنج کیا گیا کہ جاؤ لے کے آؤ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، یہ کہ ان کے لیے ہیں جنتیں یا باغ۔ یہ جو لفظ جنت ہے اس کا لٹرل میننگ ہے باغ، تو ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کلما رزقوا منہا، تو سب کو رزق دیا جائے گا اس میں سے، من ثمرات رزقن، پھلوں کا بہترین رزق، کالو، وہ کہیں گے یعنی جو جنت میں جائیں گے اور ان کو یہ رزق دیا جائے گا، ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی ہے جو کہ ہمیں پہلے رزق دیا گیا، یا ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمیں پہلے دیا جاتا ہے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یا اس کے متشابہ ہے یعنی اس جیسا ہے جو کہ ہمیں پہلے دیا گیا ہے، یعنی جس طرح ہم دنیا میں پھل کھاتے ہیں اسی طرح اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں ازواج مطہرۃ، نیک بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو متقین ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، یا جن کی خصوصیات پیچھے بتائی گئی ہیں متقین، یہ سب انہی کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ اچھا یہ اب اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت مبارکہ ہے، اور اس کو خاص طور پہ نوٹ کر لینا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، اس کا ترجمہ وہ بہت اہم ہے۔ اب اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے نا، تو چونکہ اللہ رب العزت انسان کو مخاطب ہے تو خطاب کرنے کا اپنا منہج بتا رہا ہے، اپنا طریقہ کار بتا رہا ہے۔ اچھا ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب العزت کا انداز گفتگو ہے، گفتگو کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کرنا ہے نا، انسان سے گفتگو کرنی ہے، تو سب سے پہلے انکار آتا ہے، پھر اقرار آتا ہے۔ مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اچھا اسی طرح وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے انسان کے لیے کچھ مگر جس کی اس نے کوشش کی۔ تو یہ انداز گفتگو ہے اللہ رب العزت کا۔ تو اسی طرح یہاں پہ اللہ رب العزت کا انداز تکلم کیا ہے، سمجھاتا کیسے ہے، وہ خود بتا رہا ہے اللہ رب العزت۔ اب وہ کیا ہے، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ رب العزت حیا نہیں کرتا۔ کس بات سے حیا نہیں کرتا؟ این یضربا مثلا ما بعودا، یہ کہ تمہیں پیش کرے مثال ایک مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے کسی بڑی چیز کی۔ یعنی اللہ رب العزت اس بات سے حیا نہیں کرتے کہ وہ چھوٹی سی چیز کی یا مچھر کی مثال دے رہا ہے، یا اللہ رب العزت مچھر سے بڑی چیزوں کی مثال دے رہا ہے، بالکل نہیں۔ اللہ رب العزت اس کی حیا نہیں کرتے، یعنی اللہ رب العزت شرماتا نہیں ہے مثال دیتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کو مثال دی جاتی ہے تو اس مثال کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہی سارا کچھ ہے، بلکہ مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسے یا اس طرح یہ کام ہوگا۔ تو اللہ رب العزت چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دے کے سمجھاتا ہے، جیسے کہ مچھر، یا اس سے بڑی چیز۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے،
फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, बस जो लोग ईमान लाए, फ़यअलमून बस वो जान लेंगे, अन्नहु बेशक वो हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। अच्छा, ये अब 3 अक़साम बताई गई थी, उनमें से एक किस्म का बता दिया गया कि जी वो जो लोग हैं ईमान वाले हैं या मुत्तकी हैं, वो क्या कहेंगे कि जी वो जान लेंगे कि जी अल्लाह ने अगर ये मिसाल दी है तो वो हक है अल्लाह की तरफ से। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अब ये दूसरा ग्रोह उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके साथ क्या होगा। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, फ़यक़ूलूना बस वो कहेंगे, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की मिसालों से क्या इरादा करता है। यानी ये वो क्या कह लें, उनका तंज़िया अंदाज होगा या तज़हीक अमेज़ अंदाज होगा मजाक उड़ाने के लिए, या तहकीर अमेज़ होगा कि हकारत बयान करने के लिए कि छोटी छोटी चीज़ों की मिसालें दे रहे हैं, तो इस तरह का अंदाज होगा उनका। तो युदिल्लु बिही कसीरा, तो बहुत से लोग इससे गुमराह हो जाते हैं। वह यहदी बिही कसीरा, और बहुत से लोग इससे हदायत पाते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह होते इससे मगर फासिक लोग। अच्छा, फिर वही बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोटे से मच्छर या उससे बड़ी चीज़ों की मिसाल देते हुए शर्माता नहीं है, और अगर अल्लाह इस तरह की किसी चीज़ की मिसाल दे तो क्या होता है, तो फिर वो लोग जो कि ईमान लाए हैं वो तो जान लेते हैं कि ये बेशक हक है, सच है अल्लाह की तरफ से। लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह इस तरह की छोटी छोटी मिसालें दे रहा है, वो क्या चाहता है इस तरह की छोटी छोटी मिसालों से। तो ये रवैया क्या करता है, इस रवैये के नतायज ये होते हैं युदिल्लु बिही कसीरा, कि बहुत से लोग इससे गुमराह हो जाते हैं। और ये गुमराह कौन होते हैं, ये काफर, जो काफर लोग हैं वो इससे गुमराह हो जाते हैं। अच्छा, जो मोमिन है वो क्या होता है, वह यहदी बिही कसीरा, और इससे बहुत से लोग हदायत पा जाते हैं। और साथ आगे ताकीद भी कर दी गई कि वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि इससे गुमराह नहीं होते मगर फासिक लोग। ठीक है जी, बेटे समझ आ रही है? जी सर। चले, अच्छी बात है, जरा बोल के तसल्ली दे दिया सर करें। जी सर। आ रही है समझ। अच्छा जी, अब इससे अगली बात, अल्लाज़ीना वो लोग, यनकुज़ूना जो कि तोड़ते हैं, अहदल्लाहि अल्लाह के वादे को, मिन बादी मीसाकिही उससे तय करने के बाद। यानी मोमिन है ना, मुसलमान है, ये जब कलमा पढ़ लेता है तो क्या करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत का इकरार करता है। लेकिन फिर क्या होता है, बाद में अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो अहद किया है कि मैं आपकी अताअत करूँगा, आपकी फरमा बरदारी करूँगा, उसको तोड़ते हैं। तो उनके बारे में जिक्र हो रहा है कि अल्लाज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि, बेशक लज़ीना यनकुज़ूना वो लोग जो कि तोड़ते हैं अल्लाह के वादे को, मिन बादी मीसाकी उससे अहद करने के बाद या उससे तय कर लेने के बाद, वो यक्ताऊना और कता करते हैं, मा अमर अल्लाहु बिही जिसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है, ऐन यूसाला ये कि उसे जोड़ें। अच्छा, ये जो हिस्सा है ना ये बहुत अहम है, ये खास तौर पे हुकूकुल इबाद से भी ताल्लुक़ रखता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान वादा करता है कि मैं आपकी फरमा बरदारी करूँगा और अताअत गुजारी करूँगा, लेकिन फिर उसके बाद कता करता है, तोड़ता है। अब ये तोड़ता किसको है, यहाँ पर तोड़ने से मुराद है कि रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को तोड़ता है। वो ताल्लुकात जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं उन सब को तोड़ता है, उनको पामाल करता है। और हम जिस खित्ते में रह रहे हैं इसमें तो बड़ा एक ट्रेंड है, इस हवाले से बड़ा पॉपुलर ट्रेंड है। आप सर आपकी आवाज कट रही है। बेटे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो परेशान ना हो, अगर इनकेस कोई मिसिंग हो गई तो ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से ये देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इंशाल्लाह। सर जी आपने पुरानी वाली रिकॉर्डिंग भी नहीं शेयर की अभी तक।
पुरानी शेयर नहीं की? नो सर। जी सर। बेटे वो अपलोड की थी, मेरे ख्याल में हुई नहीं है पूरी, मैं दोबारा करता हूँ इसके बाद ना, क्लास खत्म होती है इंशाल्लाह, तो वो भी करता हूँ शेयर। अच्छा जी, अब बात हो रही थी वो यकताऊना, और कता करते हैं, तोड़ते हैं उसको जिसको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है। अब अल्लाह ने किसको मिलाने का हुक्म दिया है? रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुक का हुक्म दिया है, रिश्तेदारों के साथ मेल जोल का हुक्म दिया है, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। लेकिन ये लोगों का, इन लोगों का रवैया क्या है? वो क्या करते हैं? वो यकताऊना, वो कता ताल्लुक ही करते हैं, बजाय अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी और अतात के। इनका रवैया क्या होता है कि वो रिश्तेदारों को शरीका कहते हैं, शरीके का टाइटल दे के उनके साथ नाइंसाफी करते हैं और उनके साथ मुकाबलेबाजियां शुरू कर लेते हैं कि अल्लाह कहता है कि रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करो, और हम कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो मुकाबले लगाएंगे। अच्छा, ये रवैया उनका। फिर क्या करते हैं वो? युफ्सिदूना फिल अर्दी, और वो जमीन में फसाद करते हैं। ये उससे अगला मसला आ गया कि एक तो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, दूसरा रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक ही करते हैं, हालांकि अल्लाह ने उसको मिलाने का हुक्म दिया। वह युफ्सिदूना फिल अर्दी, और ज़मीन में फसाद करते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून। अब जो वो जो लोग हैं जो ये सारा कुछ करते हैं, वो क्या हैं? उलाइका हुमुल खासिरून, ये वो ही लोग हैं जो कि खसारे में हैं। ठीक हो गया जी? जी सर। कैफ तकफुरून बिल्लाहि। अब उनसे सवाल किया जा रहा है कि ये जो ऐसे करते हैं, अल्लाह की ना शुक्रिया, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई तुम कैसे, कैफ तकफुरून बिल्लाहि, तुम कैसे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनकार करते, व कुंतुम अमवातन, हालांकि तुम मुर्दा थे, फाहयाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, और फिर तुम्हें जिंदा करेगा। अब यानी ये इंसान को कहा जा रहा है कि भी तुम अपनी औकात देखो, तुम हो क्या। अब क्या हो तुम? उसके बारे में कहता है कि वो कुन तुम अमवातन, तुम तो मुर्दा थे, फाहयाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, और फिर हम तुम्हें मौत दे देंगे, सुम्मा युहयीकुम, और फिर तुम्हें जिंदा करेंगे, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम्हें उसी की तरफ लुटाया जाएगा। किसकी तरफ? वही जिसने पहले तुम्हें मुर्दा से जिंदा किया और फिर मौत दी, और फिर दोबारा जिंदा करके क्या किया जाएगा? तुम्हें उसी की तरफ लुटाया जाएगा। और लुटाया जाएगा कब? क़यामत वाले दिन। यानी एक तो हमें ना होने से पैदा किया, हमें पैदा करके हमें बड़ा किया, फिर हमने जो कुछ भी किया उसके बाद क्या है? हमें मौत आएगी, और मौत करने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, और जब दोबारा जिंदा किया जाएगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश कर दिया जाएगा, हिसाब किताब शुरू होगा। अब वहां क्या होगा? वो अलग एक बहस है। वल्लज़ी खलक़ लकुम, वो वही जात है। अच्छा, अब ये याद है ना कि बात कहाँ से शुरू हुई थी? इंसान को पैदा करने वाला है। पैदा किस लिए किया? इबादत के लिए। इबादत का मकसद क्या है? परहेजगारी। फिर उसके बाद जिक्र आ गया उनका जो कि इबादत नहीं करते, फिर उनके रवैये का और उनकी तफसील आ गई। अब फिर वापस दोबारा वहीं पे बात जारी। वल्लज़ी खलक़ लकुम, वो वही जात है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दी जमीअन, जो कुछ जमीन में है सब का सब तुम्हारे लिए पैदा किया। अब ये इंसान को कहा जा रहा है कि इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन में जो कुछ भी है सारा का सारा पैदा किया। सुम्मस्तवा इलस समाई, फिर तुम्हें बराबर किया आसमान पर। ये इस्तवा बराबर करना, इससे क्या मुराद है कि ये जो कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की कारीगरी है तो उसको एक मुतवाजन अंदाज में कायम किया, ये बराबर करने से वो मुराद है। सुमस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना, फिर उनको तरतीब लगा दिया। कैसे? सबआ समावातिन, 7 तहों में। वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम,
اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اچھا اب یہاں پہ اگلی بات شروع ہو رہی ہے. انسانوں کی اقسام بیان کی, انسان کا بتا دیا, انسان کو پیدا کیا ہے کہ یہ اس کا ایک خالق ہے, پھر خالق کیا ہے, خالق کی تفصیل آ گئی, پھر خالق نے کیا کیا پیدا کیا انسان کے لیے اس کی تفصیل آ گئی, انسان کی اللہ کی تفصیل کے بعد کس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ بھی آ گیا, اور پھر زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا کس مقصد کے لیے بھی, وہ انسان کے لیے, اور انسان کس مقصد کے لیے, وہ عبادت کے لیے, اور عبادت کس مقصد کے لیے, وہ پرہیزگاری کے لیے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب اللہ ذکر کر رہا ہے کہ بھی سب سے پہلا انسان وہ آیا کہاں سے, اسے پیدا کیسے کیا گیا, اسے پیدا کیوں کیا گیا, اب اس کی تفصیل آ رہی ہے. یہاں تک کلیئر ہے بیٹے, کوئی سوال تو نہیں؟ نو سر کلیئر ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا, ربو کا, تمہارے رب نے, للملائکۃ, فرشتوں سے, کیا کہا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, بے شک میں بنانے لگا ہوں زمین میں اپنا نائب. اچھا یہ اب یہاں سے کیا ہو گیا, یہاں سے انسان کی تفصیل اور تعریف شروع ہو گئی. سب سے پہلی چیز انسان ہے کیا, یا واٹ از ہیومن, یا واٹ از ڈیفینیشن آف ہیومن. تو انسان کی سب سے پہلی تعریف آ گئی, وہ کر دی اللہ رب العزت نے. وہ کیا ہے جی, کہ انسان اللہ رب العزت کا نائب ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر. کالو, اب اللہ نے یہ بات کہی تھی فرشتوں سے, تو جب فرشتوں نے سے یہ سنا تو انہوں نے کیا کہا, اب ان کا ذکر ہے. کالو, پھر فرشتوں نے کہا, اتجعل فیہا, کیا تو پیدا کرے گا یا تو بنائے گا زمین میں, من یفسد فیہا, جو کہ فساد کرے گا اس میں, ویسفک الدماء, اور خون بہائے گا. اب انسان کی پہلی تعریف اللہ نے کی نائب کے ساتھ, انسان کی دوسری تعریف فرشتوں نے کی. فرشتوں نے کیا کہا, کہ یہ فسادی ہے, کہ یہ زمین میں فساد کرے گا. دوسری بات کی, وہ یسفک الدماء, اور خون بہائے گا. ٹھیک ہے. اب جی اللہ سر. کہہ رہا ہے کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں, اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو فسادی اور خونی بنا رہا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, یا اللہ یہ جو تو بنا رہا ہے نا یہ تو فسادی اور خونی ہوگا, اور ہم کیا, وَنَحْنُ, اور ہم, نُسَبِّحُ, تسبیح کرتے ہیں, بِحَمْدِكَ, تیری تعریف کی. یعنی فرشتے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم جو ہیں وہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور تیری تقدیس, پاکیزگی بیان کرتے ہیں. کالا, تو اللہ رب العزت نے کہا, انی عالم ما لا تعلمون, بے شک میں زیادہ جانتا ہوں, وہ بھی جانتا ہوں, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. اب یہ جواب کس کا تھا, اللہ رب العزت کا. کیوں دیا جواب اللہ نے, کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے, ہم تیری تعریف کرنے والے, ہم تیری پاکیزگی بیان کرنے والے, جبکہ تو جسے بنا رہا ہے یہ خونی ہوگا, یہ فسادی ہوگا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں, یا میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اچھا پھر کیا ہوا, پھر اس کے بعد سر آپ کی آدم آواز کو نہیں آ پیدا رہی. کیا. یہاں تک کلیئر ہے بیٹے؟ جی سر. اچھا ایک سوال یہ دیکھ لیں, اگر نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں, تاکہ آپ نے بعد میں مجھے اس کا جواب دینا ہے. یہ سوال نوٹ کر لیں آپ لوگ بیٹے. جی سر. کہ رشتوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ جو انسان ہے یہ خونی اور فسادی ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. ویسے آپ کا کیا سر یہ خیال ہے, خطوط کی نشان ہے. فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟